لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام والتحية والإكرام مولاي مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. صلوات محمد. برائے ظہور امام زمانہ بلند طور صلوات. حضرات گرامی قدر، پہلی مرتبہ آپ کی اس پرخلوص محبت کی زیر اثر حاضر ہوا اور انشاءاللہ تعالی کوشش رہے گی کہ میں تاریخ کے آئینے میں سیرت ائمہ علیہ السلام اور قرآن کی آیتوں کے ضمن میں سیرت ائمہ علیہ السلام آپ کی خدمت بابرکت میں گزار کروں تاکہ آپ کو محسوس ہو کہ اسلام سے پہلے دنیا کا نظام کیا تھا، اسلام لانے کے بعد دنیا کا نظام کیسے بدلا. اس کے بعد جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گئے ہوئے زمانہ ہو گیا، پردہ کیے ہوئے زمانہ گزر گیا، اس کے بعد اسلام کی حالت کیسے ہوئی. یہ تین پہلو پہ انشاءاللہ بحث کرنے کی کوشش کروں گا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا زمانہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد کا زمانہ، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد کا زمانہ. یہ تین زمانے رہیں گے. انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ کچھ پیغام آپ کی خدمت عالیہ میں پہنچاؤں. لہٰذا ایک مل جل کے باواز بلند صلوات بھیجیے عظمت علیہ محمد. آج کے مجلس جو ہے بعنوان توحید خداوند عالم. اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ میں ارشاد فرمایا، وہ سورہ جمعہ کہ جو اللہ نے اس کی کیفیت اور اس کی حالت کو بیان فرمایا ہے، اس اپنے نبی کے اوصاف، اپنے نبی کی سیرت، اپنے نبی کے حالات قرآن کے اندر بیان فرمائے. اس خالق نے اپنے حسین خلق کے ساتھ ایسی حسین مخلوق کو پیدا کیا کہ جس سے انسان کی رعنائیت، رنگت دیکھے جائے تو معلوم ہوتا کہ اس کا خالق حقیقی ہے. آپ میرے ساتھ ہو جائے گا، تھوڑا سا ایک صلوات ایسی بھیجیے گا تاکہ مجھے محسوس ہو کہ آپ اس کی خلاقیت کا کمال یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کو خلق کرتا ہے تو لفظ کن کہتا ہے، فیکن ہو جاتی ہے. آپ توجہ میرے ساتھ ہو جائے گا، بس انشاءاللہ محسوس ہوں گے آپ. اور جو میں کانفیڈنس آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، یقینی کے ساتھ انشاءاللہ آپ محسوس ہوں گے. جو کہ میں نے ایسا مضمون آپ کی خدمت بابرکت میں بکھیر دیا ہے
کہ اگر کوئی ذاکر توحید کے اوپر بولتا تو کہا جاتا ہے کہ مجلس ٹف ہو گئی، سروں سے گزر گئی. لیکن سب سے پہلا اصول اللہ کی وحدانیت، اللہ کی خلاقیت کا ہے. غور فرمائیے گا، اللہ نے ہزاروں مخلوق، کروڑوں مخلوق بنائی ہے، اور بنانے کے بعد جب اس کو بکھیرا ہے، اس دنیا کو جب ڈیکوریٹ کیا ہے، روشن و منور کیا ہے، تو اس خلاقیت کا کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آیا ہے. آپ غور فرمائیے گا اس نے کیسے کیسے حسین مخلوق کو خلق فرمایا ہے. اگر وہ نہ چاہتا تو کچھ بھی نہ ہوتا، اگر وہ نہ چاہتا تو نہ زمین ہوتی، نہ زمان ہوتا، نہ یہ فرش ہوتا، نہ یہ عرش ہوتا. یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے بنایا ہے. بنایا بھی کس کے صدقے میں؟ آل محمد کے صدقے میں. آپ غور فرمائیے گا، بنایا بھی ہے تو آل محمد کے صدقے میں بنایا ہے. اس خالق کائنات نے اتنی ساری کائنات کو خلق فرمایا ہے، اور خلق فرمانے کے بعد اس کا کمال یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کو خلق فرماتا ہے تو کسی کا چہرہ کسی سے چہرے سے نہیں ملتا. غور کیجیے، خدا نہ زحمت دیکھیے گا، کسی کی تصویر کسی کی تصویر سے نہیں ملتی، کسی کا انداز کسی کے انداز سے نہیں ملتا، کسی کا لہجہ کسی کے لہجے سے نہیں ملتا، کسی کی صورت کسی کی صورت سے نہیں ملتی، کسی کی سیرت کسی کی سیرت سے نہیں ملتی، کسی کی گفتار کسی کی گفتار سے نہیں ملتی، کسی کی رفتار کسی کی رفتار سے نہیں ملتی، کسی کا انداز کسی کے انداز سے نہیں ملتا. ایک باپ کے 5 بیٹے ہیں مگر صورت بھی الگ ہے، سیرت بھی الگ ہے. خدا آپ غور فرمائیے گا، ایک باپ کے 5 بیٹے، انداز خلق بھی الگ ہے، انداز رفتار بھی الگ ہے، انداز گفتار بھی الگ ہے، لہجہ بھی الگ ہے، کردار بھی الگ ہے، صورت بھی الگ ہے، سیرت بھی الگ ہے. اس خلاقیت کا کمال دیکھے گا کہ اس نے کروڑوں انسان بنائے ہیں، اور بنانے کے بعد کسی کی شکل کسی سے ملتی ہے؟ آپ محسوس نہیں کر رہے ہیں خدا را. بھائی مائک سے مجلس نہیں ہو رہی، تھوڑا آپ زحمت دیجیے گا. ایک سوال جی محمد والے محمد تھوڑا ساتھ دے دیجیے گا انشاءاللہ. یعنی اس نے لاکھوں کروڑوں انسان بنائے. آپ اس مجلس حسین میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا چہرہ کسی کے چہرے سے ملتا ہے؟ آپ کی صورت کسی کی صورت سے ملتی ہے؟ آپ کی رفتار کسی کی رفتار سے ملتی ہے؟ آپ کا لہجہ کسی کے لہجے سے ملتا ہے؟ آپ کا کردار کسی کے کردار سے ملتا ہے؟ اس نے آپ جیسوں کو بنایا مگر مجلس میں بیٹھنے والوں کی صورتیں الگ ہیں، سیرتیں الگ ہیں، لہجہ الگ ہے، کردار الگ ہے، گفتار الگ ہے، انداز الگ ہے، سیرت الگ ہے، صورت الگ ہے. میرے اللہ کیا اچھا ہوتا کہ تو ان سب کو ایک جیسا بنا دیتا. ہائے ہائے ہائے، میں نے سوال قائم کیا آپ کی خدمت میں، باہر سوچے گا صحیح، کیا اچھا ہوتا کہ ہم سب کو ایک جیسا بنا دیتا. جی ہم سب کو ایک جیسا بنا دیتا. کہا میں بنا تو دیتا سب کو ایک جیسا، مگر میری خلاقیت کا کلمہ کون پڑھتا. آپ محسوس نہیں کر رہے خدا رہے. اگر میں سب کو ایک جیسا بنا دیتا تو پھر میری خلاقیت کا کلمہ کون پڑھتا. اس کا مطلب ہے کہ سب کو الگ الگ بنا کر کے اپنی خلاقیت کا کلمہ پڑھوا رہا ہے. اب غور فرمائیے گا، جو خدا اپنی خلاقیت کا کلمہ پڑھوا رہا ہے، سب کو الگ الگ بنا دیا. وہ خالق جو مختار کل ہے، جو مختار کل ہے، یعنی جو کسی کی مجبوری میں آنے والا نہیں ہے، جو کسی کے پریشر میں آنے والا نہیں ہے، جو کسی کے رشوت میں آنے والا نہیں ہے. میرے اللہ اگر تو سب کو ایک جیسا بنا دیتا تب بھی اللہ پہ اعتراض، الگ الگ بنائے تب بھی اعتراض. وہ خدا جو کسی کی مجبوری میں نہیں آ سکتا، مجبوری کے اس پوائنٹ پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے. اگر سب کو ایک جیسا بنا دیا تب بھی اعتراض ہے، الگ الگ بنا دیا تب بھی اعتراض ہے. معبود سب کو ایک جیسا نہیں بنایا، سب کو الگ الگ بنایا. آواز آئے گی میں بناؤں گا سب کو نہیں، مگر 14 ایسے بناؤں گا. خدا را ایک صلوات بھیجے نا محمد والے یعنی اس نے پوری کائنات کو بنانے کے بعد الگ الگ بکھیر دیا ہے، مگر سب کو ایک جیسا نہیں بنایا. کسی کا کردار کسی کے کردار سے نہیں ملتا، کسی کی صورت کسی کی صورت سے نہیں ملتی، کسی کی رفتار کسی کی رفتار سے نہیں ملتی، کسی کا انداز کسی کے انداز سے نہیں ملتا، مگر 14 ایسے بنا دیے سب کی رفتار ایک جیسی، سب کی رفتار ایک جیسی، سب کا انداز
ایک جیسا, سب کا لہجہ ایک جیسا, دیکھنے میں 14 ہے مگر صورت سب کی ایک صلوات بھیجے گا محمد والے محسوس کیجیے گا خدا کے سامنے. یہ موضوع ٹف ضرور ہے مگر میں اس کو آسان کر رہا ہوں آپ کی خدمت عالیہ میں. یعنی اللہ نے 14 ایسے بنا دیے جو ایک جیسے ہیں, پوری کائنات الگ, 14 ایک. آپ غور فرمائیے گا, جو 14 کا مقابلہ نہ کر سکے اس 14 کے خالق کے مقابلے میں کیسے آ سکتا ہے؟ اللہ اکبر. اس نے ایسے حسین بنائے ہیں. اچھا, بنانے کا انداز کیا ہے؟ جب اللہ کسی چیز کو بناتا ہے تو ایک چیز کو افضل کر دیتا ہے. دیکھیں, میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, منطق فلسفے کی بات ہے, تھوڑا سا آپ سوچیے گا. جب اللہ کسی کو بناتا ہے تو وہ ایک چیز کو زیادہ افضل قرار دے دیتا ہے. یعنی اللہ نے 1,24,000 نبی بنائے مگر اپنے نبی سب سے الگ ہے. خدا رہا میرے ساتھ نوجوانوں سے میں گزارش کر رہا ہوں, سوادی محمد وال 1,24,000 پیغمبروں کو بنایا مگر اسی میں 313 رسول بنائے. 1,24,000 نبی ایک طرف ہے, 313 رسول موسیٰ بھائی دیکھئے گا ایک طرف ہے. اگر مولوی نہیں بولے گا تو پھر عوام بھی نہیں بول رہے. ایک سوال محمد والے اور کیونکہ موسیٰ بھائی میرے برادر عزیز اور برادر معظم ہے, لہذا ان کے زیر سائے ہم نے تعلیم بھی حاصل کری ہے ان کی موجودگی میں. تو لہٰذا میں چاہتا ہوں اگر یہ انہوں نے تائید کریں تو میں سمجھ لوں کہ آپ کو خود بخود تائید کرتے ہیں. سوال محمد والے محمد بھیا ایک اس سے بہتر انداز میں اسے صلوات بھیج دیجیے تاکہ یعنی اللہ نے 1,24,000 نبیوں کو پیدا کیا. ان 1,24,000 نبیوں میں اللہ نے 313 رسول بنائے. پھر ان 313 رسولوں میں سے 5 بڑے رسول بنائے. 5 بڑے رسول بنائے. ان 5 بڑے رسولوں میں سے بھی اللہ نے ایک کو بڑا بنا دیا. ارشاد ہوا کہ ہم نے جب زمین و آسمان کو پیدا کیا 6 دنوں میں پیدا کیا. کتنے میں؟ 6 دنوں میں. دنوں میں بھی اللہ نے اتنی افضلیت رکھی کہ ایک دن کو اتنا افضل بنا دیا. اللہ اکبر. ایک دن کو اتنا افضل بنا دیا کہ 5 دن مل کے اس دن کا مقابلہ نہیں کر سکتے. آگے ہمیں اپنے مفہوم پر, یعنی سورہ جمعہ. اور دیکھیں اللہ نے اس جمعے کے لیے بہت کچھ رکھا. سارے دن مل کے اس کے مقابلے پر نہیں آ سکتے. اللہ نے اسپیشل طریقے سے سورہ جمعہ نازل کیا. بے شک رکھا. اب میں آپ سے معلوم کرتا ہوں, آپ جمعے کی نماز تو پڑھتے ہوں گے ظاہر بات یا نہیں پڑھتے؟ کیونکہ جو حسینی ہے وہ نمازی ضرور ہوگا. اللہ اکبر. ایسا سورہ جمعہ اسپیشل طریقے سے آپ پورا قرآن اٹھا کے دیکھ لیجئے گا, کہیں سورہ بدھ ہے, سورہ جمعرات, سورہ منگل, سورہ جمعہ رکھا. اور سورہ جمعہ میں بھی اسپیشل طریقے سے اللہ نے, کیونکہ میرا حق بنتا ممبر میں بیٹھ کر کے, اسپیشل طریقے سے ایک غسل رکھا. اور وہ غسل ہے تو سنت مگر سنت موقدہ ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ اکبر. سنت موقدہ اسے کہتے ہیں کہ جو واجب تو نہیں ہے مگر واجب کی سرحد سے جا کے ملتا ہے. واجب تو نہیں ہے مگر واجب کی سرحد سے ملتا ہے. کسی نے جمعے کے روز غسل نہیں کیا اس کی قضا کرے, قضا کرے.
تاکہ وہ اس کے ثواب میں شامل ہو جائے. اور اللہ نے اسپیشل طریقے سے خطبہ جمعہ رکھا. زندہ باد رکھا ہے. اسپیشل طریقے سے سورہ رکھا ہے. خطبہ جمعہ رکھا. اور اسپیشل طریقے سے اللہ نے اس سورہ جمعہ نماز جمعہ کے لیے 1 ساعت رکھی. محسوس کی 1 ساعت ایسی رکھی جس میں دعا قبول ہوتی ہے. بھائی معصوم نے بتایا ہے مگر ٹائم نہیں بتایا. اگر ٹائم بتا تو سارے رامپور والے اسی ٹائم پہنچتے. ایک سوال محمد والے محمد بوا سے بولا بھائی وہ وقت آ گیا جہاں دعا قبول ہوگی. معصوم فرماتے جو اس ساعت میں دعا مانگی جائے وہ قابل قبول ہوتی ہے, باب استجاب سے جا کے ٹکراتی ہے. مولا علی سے واہ. وہ دعا اس ساعت میں جو مومن مانگے وہ باب استجاب سے جا کے ٹکراتی ہے. اور روایت میں ہے کہ جس دن وہ دعا مانگے مومن اور اللہ اسے قبول نہ کرے تو سمجھنا اللہ کو خوش شرم آتی ہے. ہائے ہائے ہائے, شرم آتی ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے اور میں نہ دوں. اس لیے کہ اللہ تمہاری اور ہماری طرح کنجوس نہیں ہے. اللہ اکبر. ایک سوال محمد والے محمد ایک ساتھ رکھی ہے. جو بھی آپ دعا مانگے انشاءاللہ وہ قبول ہوگی. یہ بھی نہیں کہ مولوی صاحب آ کے بتا گئے کہ اس دعا میں آپ مانگے 56 کروڑ کی تہائی کہ مجھے اللہ وہ بنا دے, بادشاہ بنا دے. اس لیے جملہ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں, آپ کی زمین پر آپ کے ذہنوں کو دیکھتے ہوئے, آپ کے قریب آتے ہوئے جملہ عرض کر رہا ہوں. اس لیے کہ اللہ بھی نیت دیکھ کر کے دیتا ہے. جیسا ظرف ہوتا ہے ویسے وہ عطا کرتا ہے. اس لیے کہ تمہاری عطا میں اور اس کی عطا میں فرق ہے. آپ غور فرمائیے گا. آپ دیں گے کسی کو تو چھو کر کے دیں گے, اللہ جب دے گا تو بغیر حساب کے دے گا. ایک صلوات بھیجے نا محمد والے محمد. آپ دیں گے تو عجیب شکل میں دیں گے, جب اللہ دے گا تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ میرا ہے یہ تیرا ہے. آپ غور فرمائیے گا. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کون ہے, وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ ہے. اور جب اللہ دیتا ہے تو ظرف دیکھ کر کے دیتا ہے. اس لیے کہ ایمان کی ناک بڑی نازک ہوتی ہے. مثال سے عرض کر رہا ہوں, اگر آپ بازار جا رہے ہیں, مارکیٹ جا رہے ہیں اور آپ کے ساتھ چھوٹا بچہ ہو اور دیکھ کر کے اسے دے گا کہ ٹھیلی پہ سیب بھی رکھا ہے, انار بھی رکھا ہوا ہے, کیلا بھی رکھا ہوا ہے, مگر وہیں ایک رامپوری چاقو بھی رکھا ہے. آپ کے قریب ہو کے گفتگو کرنا اگر آپ محسوس کیجئے گا, وہیں ایک رامپوری مشہور ہے نا چاقو رکھا ہوا ہے. باپ نے کہا بیٹا یہ سیب لے لے کے, نہیں بابا مجھے چاقو چاہیے. کہا بیٹا یہ کیلا لے لو, کہ نہیں بابا مجھے چاقو چاہیے لال دستے والا. اس لیے کہ بچہ اس کے نقصان سے واقف نہیں ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں, بچہ اس کے نقصان سے واقف نہیں ہے. اس لیے کہ باپ سمجھتا ہے اگر یہ چاقو لے لیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی ناک کاٹ ڈالے. جملہ کر رہا ہوں آخری مجمع تک, کہیں چاقو پاتے ہی ناک نہ کاٹ ڈالے. اللہ بھی تمہیں دیکھ کے دیتا ہے, کہیں ایسا نہ ہو دولت کا چاقو پاتے ہی ایمان کی ناک کاٹ ڈالو. ایک صلوات بھیجے گا محمد والے محمد. اس سے بہتر انداز میں صلوات بھیجے گا محمد والے. اللہ بھی یہ دیکھتا ہے کہ دولت کا چاقو پا کر کے کہیں شریعت کی ناک نہ کاٹ ڈالو. دیکھ کر کے دیتا ہے. ضعف جتنا وسیع ہوتا ہے اتنا ہی وہ عطا کرتا ہے. اس لیے کہ تمہارے عطا کرنے میں اس کے عطا کرنے میں فرق ہے.
तुम दोगे तो सोच करके दोगे, वो देगा तो बेहिसाब देगा। एक सलवात भी दी मोहम्मद और अच्छा ये सूरह जुमा अल्लाह ने 6 दिनों में अफजल करार दिया। बेशक दिया था। अच्छा ये अफजल क्यों है? आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, ये दिन स्पेशल तरीके से रखा अल्लाह ताला ने। देखिए तारीख के आईने से बात कर रहा हूं आपकी खिदमत में। अगर आप मुतवज्जे हो और अगर आप ऐसी मजलिस सुनने के आदि होंगे तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि पैगाम पहुंचेगा जरूर 10 दिन तक इंशाल्लाह ये पैगाम पहुंचाता रहूंगा। एक सवाल मोहम्मद वाले मोहम्मद। अगर आप चाहेंगे नुक्ते वाली हो वावा वाली हो तो वो भी मैं पढ़ सकता हूँ, मगर मजलिस वही है जो संजीदगी के साथ सुनी जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुसैन का मकसद ये नहीं कि आप जो है फर्श उठा के ऊपर पहुंचाते, मकसद हुसैन ये कि दिल तक बात पहुंच जाए। मकसद हुसैन ये नहीं कि आप फर्श अज़ा बिछा के ये समझे कि मैंने सब मौला को खरीद लिया है। इसलिए कि अज़ादारी यानी बेदारी, क्या बात। आज़ादारी यानी दीनदारी, आज़ादारी यानी तजदीद बायअत। मैं क्या कह रहा हूँ आपकी खिदमत में, आज़ादारी मेरे नौजवानों यानी तजदीद बायअत है। किससे तजदीद बायअत है? अपने वक्त के इमाम से तजदीद बायअत। बेशक बेशक। आज़ादारी का मतलब है दीनदारी, आज़ादारी का मतलब बेदारी। जब यानी फर्श अज़ा बिछ जाए और इस फर्श पे आके आप बैठ जाएं तो इसका मतलब है कि आपने अपने अंदर चेंजिंग पैदा कर ली। आज़ादारी का मतलब है इनकलाब बर्पा करना। इनकलाब बर्पा का मतलब ये है कि यानी आप फर्श अज़ा पे बैठ करके ये मौला से वादा करके जाए, मौला मैं आज से नमाज नहीं पढ़ता था, मैं वादा करता हूँ नमाजी बन जाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज से मैं हराम करता था लेकिन आज से मैं वादा करता हूँ हराम छोड़ दूंगा। इसके माने है आज़ादारी। इस्लामी मोहम्मद वाले मोहम्मद मवाज़। अरे अल्लाह ने सूरह जुमा की स्पेशल तारीफ बनाई, बयान फरमाइए। और इसका तरीका और सरीका ये मौलाना साहब बताएंगे। बहरहाल मैं मजलिस अर्ज का आपकी खिदमत में, यानी अल्लाह ने इस सूरह जुमा के लिए और जुमा के लिए इतनी फजीलत बयान फरमाई है। अब मैं आपकी खिदमत में जरा तारीख से करीब होकर के आपसे गुफ्तगू करूं। ये जुमा था मगर जुमे की कैफियत बदल गई थी। कर दी है। खुदा आप जहमत देखेंगे जो मैं आपके साथ एक मैंने मजमून फैलाया इसको देखेगा। यानी इसकी तारीख बदल दी गई थी और ये कह के बदल दी गई थी कि जुमे के वक्त पता नहीं कि मैं जिंदा वापस आऊंगा या नहीं आऊंगा, लिहाजा जुमा बुध में हो जाए। जहां तक मेरा मैसेज जा रहा है सुन लीजिएगा कान खोल के आप भी, और लिख लीजिएगा नौजवानों, नोट कर लीजिएगा। ये जुमे की नमाज जो बुध में हुई, ये कब हुई? कत्ले हुसैन से पहले। मैं क्या कह रहा हूं आप गौर फरमाइएगा। कत्ले हुसैन से पहले जुमे की नमाज बुध में हो गई। अब मैं कहता हूं तमाम मुफ्तियान दीन से, आप जुमे की नमाज जुमरात में पढ़ा दो। नहीं पढ़ा सकते, उनके बाप भी नहीं पढ़ा सकते। वो क्या चीज है? अच्छा छोड़िए, जुमरात में ना पढ़ाइएगा, जुमे की सुबह 7 बजे पढ़ा दीजिएगा। पढ़ा देंगे? नहीं। अच्छा 7 बजे नहीं, आप 10 बजे पढ़ा दीजिएगा। आप 11 बजे पढ़ा दीजिए। नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वक्त मुकर्रर है। वक्त से 1 मिनट पहले ना 1 मिनट बाद, ना 1 मिनट बाद जुमे का वक्त मुअय्यन कर दिया। अब मैं आपसे नौजवानों से सवाल करता हूं, अब और तब में क्या फर्क था? मैं क्या कह रहा हूं, आप पैगाम सुनिएगा, अगर मजलिस सुनना चाहते हैं आप सुनिएगा। अब और तब में क्या फर्क था? तब सबने पढ़ ली, अब कोई नहीं पढ़ता जी। तब सबने पढ़ ली, किसी ने कोई एतराज नहीं किया, किसी ने कोई दामन पकड़ के ये नहीं कहा हुजूर आप कर क्या रहे हैं। नौजवानों में पैगाम दे रहा हूं, तब सबने पढ़ ली, अब कोई नहीं पढ़ता। पढ़ नहीं सकता कोई। क्या वजह हुई? तब सबने पढ़ी, अब कोई नहीं पढ़ता। सुनिएगा, तब और अब के बीच में एक सजदा हुसैन में आ गया। आप जाने आपका काम जाने मोहम्मद वाले मोहम्मद मैं पढ़ चुका हूँ। या
سب نے پڑھ لی، اب کوئی نہیں پڑھتا۔ زمانے کے مفتیان دین سے پوچھو کیوں نہیں پڑھتے؟ کہا تمہیں معلوم نہیں ہے تب اور اب کے بیچ میں زہرا کے لال کا سجدہ آ گیا، اس سجدے نے بتا دیا اب تک تم نے کیا جو کیا، اب وارث شریعت زندہ ہے۔ ایک صلوات بھیجے گا محمد والے ایک اس سے بہتر انداز میں صلوات بھیجے گا۔ تب سب نے پڑھ لی، اب کوئی پڑھنے کو تیار نہیں۔ اللہ اکبر، یہ زہرا کے لال کا کمال تھا کہ ایک سجدہ زیر خنجر حسین نے ادا کر کے بتا دیا شریعت تیرے باپ کی نہیں، شریعت زہرا کے لال کی ہے، شریعت تیرے باپ کی نہیں ہے، شریعت زہرا کے لال کی ہے، اس لیے کہ شریعت کو بچانے والے کا نام ہے حسین ابن علی، شریعت کو لانے والے کا نام ہے رسول، جو رسول کی شریعت کو بچا لے اسے حسین کہتے ہیں، جو انسان کو انسانیت کو بچا کے چلا جائے وہ حسین ابن علی ہے۔ ایک سوال محمد وآل محمد۔ اچھا میرے اللہ تو نے بنائے ہیں سب دن، ٹھیک ہے مان لیا تو خالق ہے، مگر تو نے بنائے ہیں تو خالق کا کمال یہ ہے، توجہ سنیے گا غور کیجیے گا، خالق اگر تو واقعاً ہے تو میرے اللہ تو اپنی ایک تصویر بھیج دے۔ اس سوال پہ سوال کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، کتنا اچھا ہوگا کہ اللہ اپنا فوٹو بنا کے بھیج دے تاکہ آسانی ہو جائے۔ جی شان بھائی اب شعر پڑھتے اب شاعر بھی ہوں گے اس بات۔ اچھا میں آپ سے کہوں کتنا ہی بڑا آرٹسٹ کیوں نہ ہو، وہ فوٹو بنا رہا ہوں، آپ کا بنا دے گا، میرا بنا دے گا، ان کا بنا دے گا، سب کا بنا دے گا۔ میں اس سے کہوں دیکھیے قلم میں دیتا ہوں، روشنائی میں دیتا ہوں، اور آپ کو جو ہے وہ بورڈ میں دیتا ہوں، آپ اپنا فوٹو بنا دیجیے گا۔ کا حضور میں اپنا نہیں بنا سکتا، آپ کا بنا دوں۔ بھائی اپنا کیوں نہیں بنا سکتا؟ کام خالق تو ضرور ہوں مگر میں اپنا نہیں بنا سکتا۔ اچھا آپ اپنا نہیں بنا سکتے، کب تک نہیں بنائیں گے؟ جب تک شیشہ سامنے نہ ہو۔ ہائے 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 خدا نہ دیکھے، جب تک شیشہ سامنے نہ ہو۔ مولانا آپ شیشہ لا کے رکھ دیجئے گا، اپنا فوٹو میں بنا دوں گا، تو اس کا مطلب ہے کہ شیشہ سچ بولتا ہے۔ میں کچھ بات عرض کا بھی خدمت، کیا شیشہ سچ بولتا ہے؟ شیشے سے جھوٹا کوئی نہیں، اور شاعر کہتا ہے کہ شیشے سے سچا کوئی نہیں۔ شاعر کا حساس ذہن جہاں بڑی بڑی باتوں کو زمین سے آسمان، آسمان سے زمین کو کلابے ملا دیتا ہے، اس کی حد پرواز کوئی کہیں تک نہیں پہنچ سکتا، مگر شاعر کا حساس ذہن بھی شیشے تک نہیں پہنچ سکتا۔ دیکھیے اس خالق کا کمال کیا ہے، آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ تعالی نے جو ناک بنائی ہے، ناک، اگر آپ سوچیں کہ شیشے کے سامنے ہمارا بالکل سچ ہو جائے گا، شیشہ سچ نہیں، اس لیے کہ اللہ نے دو آنکھوں کے بیچ میں ناک رکھی ہے۔ دو آنکھوں کے بیچ میں ناک رکھی ہے۔ جیسے ہی آپ شیشے کے سامنے جائیں گے، ادھر کی آنکھ ادھر پہنچ جائے گی، ادھر کی ادھر آ جائے گی۔ اللہ نے یہ ناک بنائی ہے بیلنس کے لیے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں کی خدمت میں، اور کائنات میں جھگڑا ہی دو چیزوں کا ہے، یا تو ناک کا ہے یا مجھ کا ہے۔ ایک صلوات بھیجے گا محمد والے محمد، ایک صلوات بھیجیے نا محمد والے محمد۔ آپ محسوس کر رہے ہیں بات جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یعنی اللہ نے دو آنکھوں کے بیچ میں یہ ناک رکھی ہے، اور پوری دنیا کا جھگڑا ناک اور مونچھ کے اوپر ہے، اور دونوں کو اللہ نے زیر کر کے دکھایا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں،
اللہ نے کہا اگر اس ناک کو تمہیں اپنی بارگاہ میں نہ رگڑوا دوں تو مجھے خالق نہ کہنا. کیا کریں؟ واہ 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 واہ. مونچھوں کو شریعت محمد نے کہا کہ نہیں اگر یہ رکھو گے تو تمہاری مثال ان سے ہے. ایک سواری محمد والے محمد باز. تو جھگڑا دونوں چیزوں کا ہے, ناک کا اور مونچھ کا, اور جس کی پورے سال نہیں چلتی وہ 10 دنوں میں ضرور چلائے گا. ایک سواری محمد والے محمد باز. جس مومن کی حسین کے چاہنے والوں کی عزاداروں کی پورے سال کہیں نہیں چلتی, عزاداری میں سیاست ضرور چلائے گا. اگر وہ سیاست نہیں چلائے گا تو پکا عزادار نہیں کہلائے گا. پکے عزادار کی سند یہی ہے کہ عزاداری میں سیاست چلائے. ایک سلوات محمد والے محمد جی. تو اللہ یعنی شاعر کا ذہن بھی وہاں تک نہیں پہنچا کہ جہاں شیشے کو سچ کر کے دکھا رہا تھا. میرے اللہ اگر تو خالق ہے تو تو اپنی تصویر بھیج تاکہ تیرے فوٹو کو دیکھ کر تجھ تک پہنچ جائے. آواز آئے گی میں اپنا فوٹو پہنچاؤں گا تو تم پہچان نہیں پاؤ گے. کہا میرے اللہ پہنچا تو صحیح. کہا ٹھیک ہے پہنچاؤں گا, پہچاننا تمہارا کام ہے. اے رامپور والوں میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا, اللہ نے فوٹو پہنچا دیا مگر تم نے نہیں پہچانا. ہائے ہائے ہائے, آپ نے نہیں پہچانا. آواز آئی میں فوٹو پہنچاؤں گا. میرے اللہ کا 13 رجب کو. یار کیا بات ہے, میرے اللہ اپنا فوٹو بھیج کے پہنچاؤں گا. کب پہنچائے گا؟ 13 رجب کی صبح ہوگی, خانہ کعبہ کی دیوار پھٹ جائے گی, فاطمہ بنت اسد اندر داخل ہو جائے گی, علی پیدا ہو جائیں گے. بس دیکھتے جاؤ علی کے ہاتھ, علی کے ہاتھ ید اللہ, چہرہ وجہ اللہ, آنکھیں عین اللہ. بس علی کو دیکھتے جاؤ, مجھے پہچانتے جاؤ. ایک صلوات بھیجے گا محمد والے محمد. اہل بیت ذریعہ ہے خدا کی معرفت کا. اگر اہل بیت کو زمین و آسمان کے درمیان سے نکال دیا جائے تو نہج البلاغہ میں مولا فرماتے ہیں ہماری مثال اس زمین اور آسمان کے درمیان چکی کے 2 پارٹوں میں جو کیل لگتی ہے اس کی طرح ہے. جو چکی کے 2 پارٹ ہوتے ہیں اس میں ایک کیل ہوتی ہے جو دونوں پہیوں کو چلاتی ہے, گھماتی ہے. یعنی اوپر والا بھی گھومتا ہے, نیچے والا بھی گھومتا ہے. علی اسی کی مثال ہے. یعنی آسمان کی بقا بھی علی کی وجہ سے ہے, زمین کا وجود بھی علی کی وجہ سے ہے. اگر ہمیں نکال دیا جائے تو نہ زمین رہے گی نہ زمان رہے گا. اس لیے کہ یہ بات واجب ہے. توجہ میں غور کر رہا ہوں کہ یعنی زمانہ ہو اور امام زمانہ نہ ہو. ایک صلوات بھیجے نا محمد والے محمد. زمانہ ہو اور امام زمانہ نہ ہو, عصر ہو اور امام عصر نہ ہو. یہ تو ضروری ہے, اس لیے کہ وجائے بقائے کائنات آل محمد ہے. اگر ان کو نکال دو گے تو سب چیز ختم ہو جائے گی. یہ دنیا کی بقا, کائنات کی بقا, آسمان کا باقی رہنا, ستاروں کی جلملاہٹ کا باقی رہنا, آفتاب و مہتاب کے اندر روشنی کا ضیا باری رہنا, یہ آل محمد کی وجہ سے ہے. آل محمد ان کی وجہ سے نہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں, لیکن جو زمانے سے پہلے ہو, میں کیا کہہ رہا ہوں, جو زمانے سے پہلے ہو وہی تو امام زمانہ ہے. ایک صلوات علی محمد والے محمد. اگر آل محمد کو نکال دیا جائے گا تو کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. دنیا والوں, ہم عزاداری کر کے دنیا کو بتاتے ہیں, ماتمداری کر کے دنیا کو سلیقہ سکھاتے ہیں کہ آؤ ہم سے سیکھو. ہم ہی حسین کے عزادار ہیں, ہم ہی حسین کے غمخوار, ہم ہی حسین کے چاہنے والے ہیں, ہم ہی حسین کے ماننے والے ہیں. اس لیے کہ آپ
ایک پیغام ہے حسین مظلوم کربلا کا کہ جہاں شریعت بچائی ہے، شریعت سے پہلے امام نے انسانیت کو بچایا ہے، اور یہ مرکز حسین ایسا مرکز ہے کہ یہاں قوم، ملت، مذہب، فرقہ، کون کس عقیدے کا یہاں کچھ نہیں دیکھا جاتا، اس لیے کہ حسین کا دربار ہی وہ دربار ہے جہاں اتحاد کا پیغام دیتا ہے۔ میں کچھ بات آپ کی خدمت میں کر چکا ہوں، اگر آپ محسوس کریں یہ حسین کی مجلس ایسی مجلس ہے کہ جہاں پہ اتحاد ہوتا ہے، اتفاق ہوتا ہے۔ حسین نے پوری کائنات کو لا کر کے ایک اسٹیج پہ لا کے کھڑا کر دیا کہ ہم نے انسانیت کو بچایا ہے، شریعت بعد میں بچائی ہے۔ نوجوانوں، پیغام آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یعنی نماز کس پہ واجب ہے؟ بولیے گا خدا، انسان، نماز کس پہ واجب ہے؟ انسان پر واجب ہے۔ روزہ کس پہ واجب ہے؟ انسان پہ واجب ہے۔ زکوٰۃ کس پہ واجب ہے؟ انسان پہ واجب۔ یہ پیغام حسین جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یعنی یہ جانوروں پہ نماز واجب نہیں ہے، روزہ جانوروں پہ واجب نہیں ہے، زکوٰۃ جانوروں پہ واجب نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن ہاں، اللہ نے جانوروں کی بھی حد معین فرمائی ہے۔ اگر پیغام سن لیے گا آخری میں مجلس کا، اللہ نے جانور کی بھی حد معین فرمائی ہے، اس لیے کہ اس کے لیے بھی شریعت ہے۔ شریعت کے معنی حد کے، اگر انسان حد سے بڑھ گیا شریعت کو پائمال کر دیا۔ جو اللہ انسانوں کے لیے شریعت بناتا ہے وہی جانوروں کے لیے بھی شریعت بناتا ہے۔ مثال آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، آپ کے گھر میں ایک بکری بھی ہے، ایک بلی کا بچہ بھی ہے، ایک بکری بھی ہے، ایک بلی بھی ہے۔ بکری کے سامنے آپ کوفتے لا کے رکھ دیجئے گا، نوجوان آپ محسوس کر رہے ہیں، بہترین لا کے کباب بکری کے سامنے رکھ دیجئے گا، کھائے گی؟ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ اس کی شریعت میں برادری کا گوشت کھانا حرام ہے۔ آپ محسوس نہیں کر رہے، اور میں کیا بات کر رہا ہوں، پیغام پہنچا دیا میں نے، مجلس کا میسج پہنچا دیا۔ اس کی شریعت میں برادر کا گوشت کھانا حرام ہے، مگر ہماری شریعت میں بھائی کا گوشت کھانا جائز ہے۔ ہے یا نہیں؟ شریعت میں جانور کی بکری میں گوشت کھانا حرام ہے، مر جائے گی، نہیں کھائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اس کی شریعت میں اس کو حرام قرار دیا۔ بلی ہے، اس کے سامنے لا کے آپ گھاس ڈال دیجئے گا، بھاگ جائے گی، مر جائے گی، مگر نہیں کھائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سلام حسین ابن علی تیری ذات کو کہ تو نے انسان شریعت سے پہلے انسانیت کو بچا کے بتا دیا کہ یہ حسین کا کرم ہے جو شریعت بھی بچا گیا، انسانیت بھی بچا گیا، اور اللہ کی وحدانیت بھی بچا گیا۔ ایک صلوات بھیجے گا محمد والے فقط شریعت انسانیت اللہ حسین نے نہیں بچائی، وحدانیت خداوند عالم کو بھی بچایا ہے، اس کی عبادت بھی بچائی ہے۔ اگر وہ نہ بچاتے تو آج اللہ کو پہچاننے والا کوئی نہ ہوتا، شریعت کو سمجھنے والا کوئی نہ ہوتا۔ یہ زہرا کے لال کا کمال ہے کہ اپنی قربانی عظیم دے کر کے شریعت کو بچا لیا، انسانیت کو بچا لیا، وحدانیت خداوند عالم کو بچا لیا۔ ہاں عزیزوں، آج پہلی محرم ہے، آپ سب مومنین اکٹھا ہوئے فقط ایک پرسے کے لیے، زہرا کو ان کے لال کا پرسہ دینا ہے۔ اور میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے التماس کر رہا ہوں، جس مجلس میں بھی آپ جائیں شرکت کریں، خدا را باوضو ہو کر کے، باوضو ہو کر کے، اس لیے کہ جس مجلس میں امام حسین کا ذکر ہوتا ہے اس مجلس میں آپ کے آنے سے پہلے حسین کی دکھیاری ماں آ جاتی ہے، وہ ماں جس نے چکیاں پیس پیس کر کے حسین کو پالا ہے۔ اللہ عزیزوں، میں نے خود نفسیاتی بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، کسی کی ماں کو یہ علم ہو جائے اور ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ کل اس کا جوان بیٹا مر جائے گا، تو آپ مجلس حسین میں بیٹھے ہوئے ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچیں،
वो माँ खाना खाएगी, वो माँ पानी पिएगी। जब भी पानी आएगा माँ के सामने रख देगी, कहा नहीं मैं नहीं पीऊंगी, मेरा बेटा कल मर जाएगा, मैं खाना नहीं खाऊंगी, मेरा बेटा कल मर जाएगा। सलाम करो हुसैन की माँ फातिमा ज़हरा को। जिस दिन से हुसैन दुनिया में तशरीफ लाए उसी दिन जिब्राईल अमीन ने आके बता दिया, फातिमा तेरा लाल करबला में मारा जाएगा, 3 दिन का भूखा प्यासा ज़िबा कर दिया जाएगा, ज़हरा तेरे लाल पे रोने वाले बाकी रहेंगे। अल्लाह अकबर। और आपने रिवायत सुनी है, ज़ाकिरों से खुतबा से मुझको अज़बर कराना है फ़कत आपके लिए। जिस वक्त जिब्राईल अमीन नाज़िल हुए, आने के बाद कहा, या रसूलुल्लाह अल्लाह ने तुम्हें सलाम पहुँचाया है, और जिस नवासे को आप गोद में खिला रहे हो ये तुम्हारा नवासा 3 दिन का भूखा प्यासा करबला में मारा जाएगा। जैसे ही ये खबर रसूलुल्लाह ने सुनी तो आंखों से आंसू जारी हो गए और इतने रोए, फा बुकाअन आलिया, अली और रसूल दहाड़े मार कर के रोने लगे। लेकिन मैं कह रहा हूँ दहाड़े मार कर रोने लगे, रसूल के दिल से पूछो कि रसूल कितना रोए, कितने अश्क बार रहे, कितने आज़ादार रहे, कितने गमखार रहे हैं। जब भी हुसैन का चेहरा रसूल के सामने आता था वाक़े करबला ताज़ा हो जाता था। जब भी हुसैन मजलूम सामने आते थे, इसीलिए रसूल बार बार हुसैन के गले का बोसा देते थे। अल्लाह अकबर, हमारी जाने कुर्बान हो जाए ज़हरा के लाल पर। यानी जब भी हुसैन आते थे गले का बोसा दिया करते थे। अल्लाह अकबर। जैसे ही रसूलुल्लाह ने आगोश में लिया, फातिमा ज़हरा ने सवाल किया, बाबा इस खुशी के मौके पर आपकी आंखों से आंसू कैसे? आप महसूस नहीं कर रहे कि आपकी वैल्यू क्या है बीबी ज़हरा की नज़र में, आपका एहतराम क्या है बीबी ज़हरा की नज़र में? इसलिए कि आप कोई आम आदमी नहीं है, दुआए ज़हरा का नाम है आप, फातिमा ज़हरा की तमन्नाओं का नाम है। अज़ादार जो आप सब बैठे हुए हैं, ज़रा महसूस कीजिएगा, जो दुआए ज़हरा हो, तमन्नाए फातिमा ज़हरा हो, तमन्नाए ज़ैनब आलिया हो, उस कौम का क्या आलम होगा। अल्लाह अकबर। बस जैसे देखा कि बाबा आपकी आंखों में खुशी के मौके पर आंसू कैसे है, कहा मेरे लाल अभी अभी जिब्राईल आए थे, उन्होंने खबर दी है कि ये मेरा लाल हुसैन करबला में 3 दिन का भूखा प्यासा ज़िबा कर दिया जाएगा। बस इतना सुनना था। बस फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की गिरिया की आवाज बुलंद होने लगी। रसूल ने आवाज दी, अली जल्दी आओ, इसलिए कि ज़हरा का कहीं कलेजा निकल के ना आ जाए। अल्लाह अकबर। औलाद आप क्या सुन रहे हैं, जरा महसूस तो करें। अल्लाह अकबर, कि कहीं कलेजा ना निकल जाए। अली आए, जनाब फातिमा ज़हरा के शाने पे हाथ रखा और रखने के बाद कहा, या रसूलुल्लाह जरा आप बयान फरमाएं, मैंने फातिमा ज़हरा के शाने पे हाथ रख दिया है। अब रसूल है जो मसाइब करबला बयान कर रहे हैं। 3 दिन का भूखा प्यासा ज़िबा कर दिया जाएगा, करबला के मैदान में मारा जाएगा, और फ़कत हुसैन ही नहीं मारे जाएंगे, हुसैन का कड़ियल जवान अली अकबर के सीने में नेज़ा लग जाएगा, हुसैन का 32 बरस का भैया अब्बास के बाजू कलम हो जाएंगे। अल्लाह अकबर, अज़मतुल्लाह। खुदा कोई गम न दे सिवाय गम मम हुसैन मज़लूम करबला के। जरा उस मंजिल को तो सोचिए। जैसे सुना, सुनने के बाद फातिमा ज़हरा ने पलट के कहा, बाबा ये बताइएगा जब हुसैन के गले पे छुरी चलेगी तो क्या आप होंगी? कहा बेटा मैं नहीं होऊंगा। कि जब मेरे हुसैन के गले पे खंजर चलेगा क्या अली होंगे? कहा बेटा ये भी नहीं होंगे। क्या मैं दुखियारी मार होंगी? कहा बेटा आप भी नहीं रहेंगे। उस वक्त फातिमा ज़हरा ने दामन उठाया, उठाने के बाद कहा, बाबा फिर मेरे लाल पे रोएगा कौन? मेरे लाल पे अश्कबार कौन होगा? मातमदार कौन होगा? इजाब फातिमा ज़हरा की नजरें थी, इसलिए कि मासूम का कलाम एक जमाने के लिए नहीं होता, कयामत तक की नस्लों के लिए होता है। फातिमा ज़हरा का कलाम ये आप तक था, आपके बाद आपके आने वाली नस्लों तक पैगाम है कि मेरे लाल पर रोएगा कौन, गिरिया कौन करेगा? रसूल फरमाते, मेरे लाल अल्लाह एक कौम पैदा करेगा कि जिसके जवान तेरे जवानों का मातम करेंगे, जिसके बूढ़े तेरे बूढ़ों का मातम करेंगे, जिसके बच्चे तेरे बच्चों का मातम करेंगे। उस वक्त फातिमा ज़हरा ने दुआ की, बारेला इस कौम को जिंदा रखना जो मेरे हुसैन पे मातम कर रहा हूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह। क़यामत की मंजिल है अज़ीज़ों। आज पहली मुहर्रम हो गई है, इंशाअल्लाह ताला कल दूसरी हो जाएगी, तीसरी हो जाएगी। मगर आप सोचो तो सही, तसव्वुर तो करें जरा, आलम तसव्वुर में उस जगह पहुंचे
करबला में अपने जहन को लेके जाओ कि जहां जहरा का लाल कोहनियों के बल चल रहा था, जहां जहरा का लाल अपने शिशमाहे के गले से तीर निकाल रहा था, जहां जहरा का लाल नौजवान अली अकबर के सीने से नेजा निकाल रहा था। अल्लाह अकबर। किसी आलिम ने आलम में ख्वाब में देखा कि सैयदा का लाल जख्मों से चूर है, जख्मों से चूर है, जा बजा जख्म लगे हुए हैं। मालिया सिब्तैन की रिवायत है, अज़दारों में रिवायत पढ़ लो जरा, आप महसूस कीजिएगा। आप पुरसा देने के लिए आए हैं। 4999 जख्म हुसैन के जिस्म अत्थर पर तीरों के लगे हुए थे। तो मैं पढ़ रहा हूं, बात बड़ी आसानी से सुन रहे हैं। 4999 जख्म सैयदा के लाल के जिस्म अत्थर पर लगे हुए थे तीरों के। 499 जख्म हुसैन मजलूम करबला के नेज़ों के लगे हुए थे। वो ज़हरा का लाल जख्मों से डूबा हुआ, खून ताजा निकल रहा है। आलिम ने आलम ख्वाब में देखा, देखने के बाद कहा कि मौला ये इतने सारे जख्म कि हाँ भाई तुझे मालूम नहीं है मुझे आलम गुर्बत में मारा गया है और मैं मसाए पढ़ रहा हूं ना कातिल अबरा। तुम्हें क्या मालूम शियो, अगर तुम करबला में होते तो देखते कि हुसैन को रुला रुला करके मारा गया है। आज भी अगर आप करबला मोहल्ला जाए, मौला आपको लेके जाए इस मजलिस के सदक़े में बुलाएं, और बाब सबसे पहले जो बाब किबला है उसके ऊपर ये जुमला लिखा हुआ है हुसैन की कब्र मत्थर पर, अना कतीलुल अबरा। तुम्हें मालूम नहीं है मुझे रुला रुला करके मारा गया है। लेकिन मैं पढ़ लो रुला रुला के मारा गया। रुलाने का मतलब क्या है? अरे हुसैन को एक दफा नहीं मारा गया, मैं क्या कह रहा हूं, हुसैन को एक मर्तबा नहीं मारा गया ज़दारो, 13 ज़रबों से हुसैन के गले को काटा गया। 13 ज़रबें से हुसैन के गले को जुदा किया गया है, और हुसैन का गला यहां से नहीं काटा गया। मैं क्या कह रहा हूं, हुसैन का गला पस्से गर्दन से काटा गया है। इंशाअल्लाह रोज़ आशूरा के मसाइल में पढ़ूंगा। यानी आलम ख्वाब में आलिम ने देखा कि हुसैन का पूरा जिस्म जख्मों से चूर है, खून ताजा बह रहा है। अगला रोज हुआ, फिर आलम ने ख्वाब में देखा कि हुसैन का सारा जख्म ठीक हो गए। हुसैन के सारे जख्म ठीक हो गए, मगर 2 जख्म बाकी है। एक हुसैन के सीने पे जख्म है, नौजवानों मसाहब का जुमला पढ़ रहा हूं, इसके बाद आखिर में दुआ है। एक हुसैन की पेशानी पे जख्म लगा हुआ है। आलिम ने ख्वाब में देखा, सैयद मेरे मौला मेरे आका, कल जब मैंने देखा था आपके सारे जिस्म से खून ताजा बह रहा था। 4999 जख्म तीरों के लगे हुए थे, 499 जख्म नेज़ों के लगे हुए थे। मौला आज क्या हुआ कि सारे जख्म ठीक हो गए, मगर ये 2 जख्म क्यों बाकी रह गए? एक सीने का जख्म, नौजवानों में जुमला मसाहब का आपके लिए पढ़ रहा हूं, आप पुरसे के लिए आए हैं। अल्लाह अकबर। अली अकबर के जवानी के सदक़े में खुदा आपकी जवानी को सलामत रखे, खुदा आपके माँ बाप को सेहरा देखना नसीब फरमाए। लेकिन हाय रे सुगरा जो मदीने में तड़पती रह गई। उसी आलिम ने देखा कि मौला 2 जख्म क्यों नहीं ठीक हुए? कहा तुझे मालूम नहीं भाई, कल मेरे चाहने वालों ने फर्श ऐसा बिछाई थी, जाकिर ने मसाए पढ़ना शुरू किए, मेरी माँ ने जन्नत छोड़ दी और फर्श अज़ा पर आ गई, और आने के बाद जाकिर मसाए पढ़ता रहा। हर मोमिन की आंख तले अपना रुमाल बिछा के कहा, ए मेरे चाहने वालों, ए मेरे बच्चे रोने वालों, तुम्हें क्या मालूम मेरा हुसैन जख्मों से चूर है। मैंने चक्कियां पीस पीस करके हुसैन को पाला है, लिहाजा मुझे कुछ नहीं चाहिए, 2 कतरे आंसू के दे दो। ये आंसू का क्या करोगी? कहा ये मेरे हुसैन के जख्मों पे मरहम बन जाएंगे। अल्लाह अकबर। कहा कि मेरी माँ गई थी, आंसू लेकर के आई, मेरे जख्मों में मल दिए, भाई मेरे सारे जख्म ठीक हो गए। मौला मगर 2 जख्म क्यों नहीं ठीक हुए? एक पेशानी पे जख्म है, एक सीने पे है। सुनिए नौजवानों, इमाम फरमाते भैया ये कयामत तक ठीक नहीं होंगे। हाय हाय, कयामत तक ठीक नहीं होंगे। मौला वजह क्या है? का तुझे मालूम नहीं है? अरे सीने पे अली अकबर की जवानी का दाग, अरे पेशानी पे मेरी बहन ज़ैनब की बेरिदाई का जख्म है। ये कयामत तक ठीक नहीं होंगे। मैं गरीब हो गया, करबला में मेरा कुनबा मारा